Audio Jungle. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Abba Yehovah. Thank you, Jesus. آئیں عزیزو دعا کریں خدا کے کلام کے لیے، خدا کے کلام کو مانگیں گے۔ ہاللویہ، تیرا شکر ہو خداوند عظیم باپ، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری حمد کرتے ہیں، تیرے نام کو عزت و جلال دیتے ہیں، تجھے مبارک کہتے ہیں، تجھے ویلکم، خوش آمدید کرتے ہیں۔ خداوند ہم اپنے دلوں کے دروازوں کو کھولتے ہیں۔ کم انٹو آور ہارٹ، او ہاللویہ، تھینک یو جیسس، اسپرٹ آف دا لارڈ وی ویلکم یو انٹو آور ہارٹ۔ تھینک یو جیسس، تھینک یو جیسس۔ آج جو کچھ ہم تیرے کلام میں سے پڑھیں، سنیں، اور خداوند خدا ہم اس کے اوپر دھیان کریں اور اس پر عمل کریں، اور کوئی شیطان کی طاقت آج جو کچھ ہم تیرے کلام میں سے سنیں اس کو چرانے نہ پائے، بلکہ ہم اس پر عمل کر کے پھل لے کے آئیں، اور ہمارا پھل خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے قائم رہے۔ آمین، آمین، آمین۔ عزیزوں، ہم خدا کے کلام میں سے قضات کی کتاب 10 باب اور اس کی 10 آیت سے ہم دیکھیں گے کہ کلام میں لکھا ہے، اور بنی اسرائیل خداوند سے فریاد کر کے کہنے لگے، ہم نے تیرا گناہ کیا کہ اپنے خدا کو چھوڑا اور بلیم کی پرستش کی۔ اور خداوند نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اب میں نے تم کو مصریوں اور اموریوں اور بنی امون اور فلسطینیوں کے ہاتھ سے رہائی نہیں دی، اور سائدیانیوں اور املیکیوں اور امونیوں نے بھی تم کو ستایا، اور تم نے مجھ سے فریاد کی اور میں نے تم کو ان کے ہاتھ سے چھڑایا، تو بھی تم نے مجھے چھوڑ کر اور معبودوں کی پرستش کی۔ سو اب میں تم کو رہائی نہیں دوں گا، تم جا کر ان دیوتاؤں سے جن کو تم نے اختیار کیا ہے فریاد کرو، وہی تمہاری مصیبت کے وقت تم کو چھڑائیں گے۔ بنی اسرائیل نے خداوند سے کہا، ہم نے تو گناہ کیا، سو جو کچھ تیری نظر میں اچھا ہو ہم سے کر، پر آج ہم کو چھڑا ہی لے۔ اور وہ اجنبی معبودوں کو اپنے بیچ سے دور کر کے خداوند کی پرستش کرنے لگے۔ تب اس کا جی اسرائیل کی پریشانی سے غمگین ہوا۔ آمین۔ عزیزو، جیسا کہ ہم نے خدا کے کلام میں سے پڑھا کہ خدا کا کلام جو آج ہمیں سکھا رہا ہے، قضات کی کتاب سے ہم نے پڑھا 10 باب 10 آیت سے، کہ بنی اسرائیل جب غیر قوموں کے چنگل میں پھنس گئے، جب ان کے دبدباؤ میں پھنس گئے، تو ان کو پھر وہ خداوند زندہ خدا جو ابراہم، جو اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، ان کو یاد آیا کہ ہمارا تو آسمانی باپ ہے جو ہمیں ملک مصر سے چھڑا کے لے آیا، جس نے بحر کلزم کو چیرا ہمارے لیے، دریائے یردن کو چیرا ہمارے لیے، وہ خدا جس نے ہم کو رہائی بخشی۔ ہم نے کیا غلطی کی، ہم نے تو اس خدا کو چھوڑ دیا جب ان کو کوئی اور چھڑانے والا نہ ملا۔ حالانکہ کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے خدا کو چھوڑ کر بلیم کی پرستش کی، دیوتاؤں کی پرستش شروع کر دی۔ خدا کے فرزند، خدا کے لوگ ہوتے ہوئے انہوں نے خدا کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا، غیر معبودوں کے پیچھے چلے گئے، بتوں کے پیچھے چلے گئے، بلیم کی، استارات کی، ہر قسم کے بل کی انہوں نے پرستش شروع کر دی، اور دیکھیں خداوند کو چھوڑ دیا۔ اور جب انہوں نے خداوند سے فریاد کی تو خدا نے کہا، کیا میں نے تم کو ملک مصر سے نہ رہائی دی؟ خداوند نے ان کو یاد دلایا کہ میں نے تم کو ان قوموں سے نہ چھڑایا جن کے نیچے تم دبے ہوئے تھے۔ جس طرح اگر ہم یہ کلام پڑھیں قضات کی کتاب میں سے، تو پوری قضات کی کتاب میں اگر شروع سے پڑھیں پہلے باب سے، تو ہمیں ملتا ہے کہ بار بار اسرائیلی قوم غلطیاں کرتے ہیں، خطائیں کرتے ہیں، تو خدا ان کو دوسری قوموں کے ہاتھ میں بیچ دیتا ہے۔ تو جب پھر وہ خدا کے حضور گڑگڑاتے ہیں، خدا کو یاد کرتے ہیں، تو خدا بھی ان کو یاد کر لیتا ہے، اور خدا انہی میں سے کبھی جادون کو کھڑا کر دیتا ہے، کبھی افتح کو، کبھی دبورہ جو نبیہ تھی، اور کبھی کسی کو کھڑا کر دیتا ہے۔ سیمسن بھی اسی کتاب کا حصہ ہے۔ اور دیکھیں عزیزو،
اس کتاب میں ہمیں ہمارا خداوند بڑا رحیم اور غفور ملتا ہے، ترس کرنے والا خدا ملتا ہے، ترس کھانے والا خدا ملتا ہے۔ اس کی کوئی اور مثال نہیں ملتی، کسی اور خدا میں ہمیں یہ جھلک نہیں ملتی، بلکہ کوئی اور خدا اس طرح کا رحم و ترس سے بھرا ہوا ہے ہی نہیں، بلکہ ہمارا زندہ خدا ہی رحم اور ترس سے بھرا ہوا خدا ہے۔ باوجود ہماری خطاؤں غلطیوں کے وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس آئیں۔ یہاں بھی خدا نے ان کو کہا، حالانکہ سختی خدا نے کی کہ جاؤ جا کے ان دیوتاؤں کو کہو کہ تمہیں اب چھڑائے، میں نہیں چھڑاؤں گا، لیکن اسرائیلیوں کو ایک بات سمجھ آ گئی کہ ہم نے کیا کیا ہے، گناہ کیا ہے خدا کے حضور۔ تو اسرائیل کے لوگوں نے کہا، بنی اسرائیل نے 15ویں آیت میں لکھا ہے، بنی اسرائیل نے خداوند سے کہا ہم نے تو گناہ کیا، سو جو کچھ تیری نظر میں اچھا ہو ہم سے کر، پر آج ہم کو چھڑا ہی لے۔ ہاللیلویہ۔ انہوں نے اقرار کیا کہ ہم گنہگار ہیں خداوند، ہم نے تیرا گناہ کیا ہے، ہم سے یہ غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، ہم تیری راہوں سے بھٹک گئے ہیں، ہمیں آج ہمارے ساتھ جو تیری مرضی ہو کر، پر آج ہمیں چھڑا لے۔ تو کلام میں لکھا ہے کہ خداوند نے ان کی تکلیفوں کو سنا، خداوند نے ان کی آواز کو سنا، اور خداوند نے ان کی آواز کو سنا، ان کی چیخ و پکار کو سنا، اور خداوند نے پھر انہیں رہائی دی۔ دیکھیں عزیزو، آج بھی ہم اسی بنی قوم اسرائیل کی طرح ہمارے لوگ خدا سے دور نہیں ہو گئے؟ کیا خدا کو چھوڑ نہیں دیا ہمارے لوگوں نے؟ کیا ایسے آپ کو نظر نہیں آتا؟ ہم اور معبودوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے نظر نہیں آتے؟ میں آپ کو کل رات کی ایک بات بتاتا ہوں۔ کل رات ایک بہن کا فون آیا، ہم 2 بار وہاں ان کے گھر پرے کرنے گئے۔ ان کا ایک نوجوان لڑکا ہے، اس کے اوپر کوئی جادو ٹونے کا اٹیک ہے، اثر ہے۔ تو جب دعا کرتے ہیں تو ظاہر ہے کلام میں لکھا ہے کہ شیطان کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ ہمارے اکثر لوگ مقابلہ نہیں کرنا چاہتے، وہ چاہتے ہیں 10 منٹ 5 منٹ میں دعا ہو جائے تو بس جی یہ ساڈا مقابلہ ہو گیا تو بس جی کام جان چھٹ جائے۔ جو چیز 15 20 سالوں سے پیچھے پڑی ہوئی ہے وہ بھی آخر میں وہ شیطان ہے، وہ بھی زور لگاتے ہیں۔ اور کلام کو جب پڑھتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ جب اس کو لے کے آئے مرگی کے مریض کو تو ان شاگردوں سے اچھا نہ ہو سکا، تو خداوند نے ان کو کہا کہ یہ مرض روزے اور دعا کے بغیر نہیں جاتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو بندہ دعا کر رہا ہے، کرنے جاتا ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دعا میں بھی جھکتا ہو، اس کا ریلیشن خدا کے ساتھ ہو، دعا میں وقت گزارنے والا ہو اور پھر روزے میں ٹھہرنے والا ہو۔ سیکنڈ یہ ہے کہ وہ فیملی اور وہ جو شفا پانے والا ہے وہ بھی یہی مان رکھتا ہو کہ ہاں مجھے خداوند سے ہی شفا ملے گی، خدا ہی مجھے چھڑائے گا۔ کل مجھے بڑا دکھ ہوا کہ وہ فیملی ان کے پاس چلی گئی، اپنے رشتہ داروں کے پاس جنہوں نے ان کے اوپر کرایا ہوا ہے، تو ان سے جا کے کہا کہ آپ نے ہمارے اوپر کرنے کے لیے 5000 دیا ہوا ہے، ہم سے 20000 لے لو اور وہ بابے نو جا کے کہو کہ ساڑی جان چھڑ دے۔ کیسی بات ہے عزیزو، دیکھیں آپ، ایک طرف دعائیں، دوسری طرف جا کے ان سے کہہ رہے ہیں کہ اس بابے کو کہو 20000 لے لے تو ساڑی جان چھڑ دے۔ کیسی بات ہے کہ ان کا ایمان خداوند سے اٹھ گیا، کیا ان کا توکل خدا سے اٹھ چکا ہے؟ شاید اسی لیے وہ رہا نہیں ہو پا رہے، کیونکہ خداوند جانتا ہے دلوں گردوں کو کہ یہ کہاں جائیں گے آگے جا کے، یہ مجھے چھوڑ دیں گے، وقتی طور پہ ہیں، یہ کیا کریں گے، یہ میرے ساتھ چلیں گے یا نہیں چلیں گے۔ ہم خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے، ہم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، انسانوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، پر خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو اس لیے ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ خداوند نے جہاں شفا دی، اس نے کہا تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ کسی نے کہا میں چاہتا ہوں میں بینا ہو جاؤں، خدا نے کہا جا بینا ہو جا، تو وہ بینا ہو جاتے۔ تو ہمارا ایمان کا ہونا، جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا، ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے عزیزو۔ اور جس طرح ہم نے پڑھا ابھی قضات کی 10 آیت میں کہ بنی قوم اسرائیل نے خداوند کو چھوڑ کے بلیم کی تعلیم پہ چلے۔ آج ہمارے لوگ بھی طرح طرح کی بلیم، استارات اور طرح طرح کی دیوتاؤں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کوئی ٹی وی ڈراموں کے دیوتاؤں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کوئی فلموں کے ڈراموں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کوئی ٹک ٹاک کی دیوتاؤں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کوئی کسی قسم کے غلط ریلیشنوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔
آج ہمیں ضرورت ہے خداوند کے آگے جھکنے کی، اپنے بچوں کو بتانے کی، بیٹیوں کو نوجوان فوکس کیا جائے نوجوان بیٹیوں بیٹوں کے اوپر، ان کو بتایا جائے کہ ہمارا خداوند پاک ہے اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی پاک ہوں، ہمارے بدن پاک ہو، ہمارے دل پاک ہو، ہمارے خیالات، ہماری سوچیں پاک ہوں، تب وہ ہمارے ساتھ آئے گا، تب وہ ہمارے اندر آئے گا، تب وہ ہماری دعاؤں کو سنے گا، تب وہ ہم سے بات کرے گا، تب وہ ہم پر ظاہر ہوگا۔ جب ہم پاک نہیں ہیں تو پھر روزے رکھو، دعائیں کرو، پاکیزگی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نوجوان بیٹیوں کو دیکھیں، بیٹوں کو اوپر فوکس کریں، ان کو کہیں کہ جو دعا نہیں کرتے وہ دعا کریں۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ جو کراچی میں واقعہ ہوا ہے آرزو راجہ والا، آپ دیکھیں بہت ضروری ہے کہ آج مل کے جو میری آواز سن رہا ہے، مل کے ہم پاکستان کی نوجوان بیٹیوں، نہ صرف بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے بھی دعا کریں کہ خداوند انہیں کنٹرول کرے، خدا کا روح ان کو کنٹرول کرے، ان کے ذہنوں، ان کی سوچوں کو کنٹرول کرے، اور ہم بھی خدا کے آگے اپنی غلطیوں خطاؤں کا اقرار کر کے بچنے والے بنے، خدا سے کہیں کہ خداوند ہم سے غلطی ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے، ہمیں معاف کر دے، اور آج تو ہمیں چھڑا ہی لے، ہمیں بچا ہی لے، ہمیں رہائی دے ہی دے، تو شفا دے گا تو ہمیں شفا ملے گی۔ کیا خدا کسی کا طرفدار ہے کہ یہ شخص آئے گا تو یہ دعا کرے گا تو ٹھیک ہو جاؤں گی، میں ہو جاؤں گا، ہم آزاد ہو جائیں گے، وہ آئے گا تو نہیں ہوگی؟ کیا خدا کسی کا طرفدار ہے؟ یہ ہم میں آپ میں ایمان کی کمزوری ہے۔ بے شک خدا نے اپنے لوگوں کو یہ برکت دی ہوئی ہے، انوائنٹنگ دی ہوئی ہے، لیکن خدا ہم میں سے ہر ایک کے لیے وہی پیار رکھتا ہے، وہی محبت رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم ابلیس کا مقابلہ کریں تاکہ وہ ہم میں سے ہر ایک کے سامنے باغے دم دبا کے، کیونکہ وہ لانتی کچلا ہوا ہے، ہمارے یسوع نے اسے کچل دیا ہوا ہے۔ ضرورت ہے عزیزو کہ ہم یسوع میں پاوست رہیں، اس کے ساتھ جڑے رہیں، اس کے ایمان، اس کے کلام کو پڑھتے رہیں، دعا میں جھکے رہیں، پاکیزگی ہولینس میں بڑھتے جائیں، اور خدا کے کلام کی منادی کرتے جائیں، اس کے رشاد اعظم کو پورا کرتے جائیں کہ پوری دنیا میں جا کے اس کے کلام کی، اس کی خوشخبری پھیلاؤ، اور باپ اور بیٹے اور روح القدس مسیح کے نام سے بپتسمہ دو۔ عزیزو، جو بھی آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، آپ کا رویہ، آپ کا بول چال اس طرح کا ہو کہ آپ کے دشمن بھی آپ کے دوست بن جائیں، کیونکہ آپ میں مسیح نظر آنا چاہیے، ہولینس ہو آپ کے اندر، آپ کی آنکھوں میں، آپ کے ذہن میں، اپنی آنکھوں میں، موبائل کو آپ غلط استعمال نہ کرنے پاؤ۔ خدا کا پاک روح ہر ایک کو جو اس کلام کو سن رہا ہے، آج اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، اور ان کے ذہن و دلوں کو کنٹرول کرے، اور روح القدس کا گہرا مسا ان کی زندگیوں میں آئے، اور یہ کبھی گناہ خطا نہ کرنے پائیں، کبھی شیطان ان کے ذہنوں کے اوپر قبضہ نہ کرنے پائے، بلکہ خدا کا پاک روح سننے والے کے ذہنوں کو، سوچوں کو، دلوں کو کنٹرول کرے، اور یہ ہولینس اور پاکیزگی سے بھرتے جائیں۔ یسوع مسیح کے نام سے ہم یہ کلام اور دعا کے لیے خدا کے شکر گزار ہیں۔ خداوند تیرا شکر، تیری تعریف ہو مسیح کے نام سے۔ آپ سب کی سلامتی ہو، خداوند آپ سب کو برکت دے مسیح کے نام سے، آمین۔